علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسے لڑکے کی آپ بیتی جو دولت کے حصول میں ایک ایسے جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، جو اپنے مذموم عزائم کے لیے اس لڑکے کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے مذموم عزائم کے لیے، غلط عزائم کے لیے اس کو جب منع کرتا ہے تو اس کا غضب اس لڑکے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے چلہ کاٹا ہے 100 سال کا، اور یہ زندگی میں ایک ہی چلہ کاٹ سکتے ہیں۔ 100 دن کا چلہ تھا، اس 100 دن میں جو بندہ، جو مسلمان لڑکا ہمارے پاس خود چل کر آئے گا تو ہم اپنے مذموم عزائم کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور کو راغب نہیں کر سکتے۔ تو مسعود خود اس کے پاس چل کے گیا تھا دولت کے حصول کے لیے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں اور دنیا میرے پاؤں میں آ کے ڈھیر ہو جائے۔ لیکن جب اس نے دیکھا یہ لڑکا لالچی ہے، دولت کے لالچ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، تو وہ اپنے مذموم عزائم کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، وہ ایمان کی چنگاری اس کو غلط کام کرنے پہ آمادہ نہیں کرتی۔ جب وہ نہیں کرتا اس کا کام تو پھر اس کا غضب ٹوٹ پڑتا ہے، اس کو اس کے گھر کو تتر بتر کر دیتا ہے، در در کی ٹھوکریں اس کو کھلاتا ہے، اس کو قاتل بنا دیتا ہے، اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کو بھی قاتل بنا دیتا ہے۔ وہ بھی جیل میں پہنچ گیا، مسعود بھی جیل میں ہے۔ کیا مسعود اپنے چھوٹے بھائی کو پھانسی کے پھندے سے بچا سکے گا؟ کیا وہ اس جادوگر کو، سفلی علم کے ماہر کو کس طرح جہنم رسید کرے گا؟ اللہ کی آزمائش میں ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کون سا ایسا وظیفہ ملے گا جس وظیفے کی برکت سے وہ اس کو، جادوگر کو، نیس و نابود کرے گا۔ پہلے قسطوں میں ہمارے سارے واقعات گزر چکے ہیں، آج ہماری 9ویں قسط ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آگے کے حالات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس لڑکے کی آپ بیتی کی۔ محمود نے کہا کہ آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو چھوڑ کر، آپ لوگوں کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے اب صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اپنی زندگی پا سکتے ہیں، تو اس میں جذباتیت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں اس دوران امی اور ابو کو تلاش کر لوں گا، اور جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی کو بچانے کی جدوجہد بھی کروں گا۔ کم از کم ایک طرف سے تم مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے، تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گھر گئے تو میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پراسرار قوتیں مجھے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن
کسی بھی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی بھی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تمام تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک کا سفر کرنا تھا۔ ہر طرف کا سفر ہی سفر تھا۔ چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت دوبارہ نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے۔ ہم دونوں نے بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی۔ اپنے طور پہ جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے ہی سے پروقار اور کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، اوہ ہو، یہ مسعود ہے۔ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا گیا اور چاند خان نے باہر کا رخ کر کر کہا، چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، انتظار کر رہا تھا، کئی کام تھے آنے جانے کے، مگر 3 مہینوں کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی نہ تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا۔ میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھیں۔ بات بہت آخری حد میں آ جاتی اور کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے۔ خبر مل گئی تھی کہ تم جیل سے بھاگ گئے۔ کیسے خان صاحب؟ محمود بولا۔ تمہارا کیا خیال تھا تم پکڑے گئے اور ہم چپ بیٹھے رہتے؟ دیکھو چندا، تم حیات پور لے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئیں، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے، اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری کو مار دیا تم نے اور ایک کو زخمی کر دیا۔ چاند خان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے۔ چاند خان بولے۔ اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئی اور ہم نے بے تکلف بھی نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاند خان مخلص انسان تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگون ہارڈر آ گیا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہارڈر جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے۔
تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارا خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیں، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ممانعت سے کہا۔ اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے اور پھر بولے خود ملنا پڑے گا کپتان سے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے، کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کام ہو جائے گا۔ مسعود میاں یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے، تمہارے پاس کام فوراً شروع کر دینا ہے، تم دونوں بھائی آرام کرو۔ کون سی دعا دوں خان صاحب کو؟ محمود اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کے مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا، اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح میں محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 10 تاریخ کو وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے، میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ چاند خان نے کہا جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں، مبارک ہو۔ محمود نکل گیا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں، لیکن خدا کا احسان ہوا تھا، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم سے اطمینان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ تم یہ بتاؤ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے، محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں کچھ اطلاعات ملی تھی، چھوٹی بہن بھی ہے، میرے ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالو نے بڑی زیادتی کی، ذرا سی بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے ہیں، کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں یا مصیبت آتی ہے تو انسان پر تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں سننا نہیں چاہتے، گناہ گار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اگر ایک آدھ کام غلطی سے
اچھا ہو جاتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر تمہارا کیا معاملہ تھا یہ بتاؤ۔ بتاؤں گا خان صاحب، اطمینان سے بتاؤں گا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیجئے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا۔ کمبخت لانتی بھوریا چند مکمل طور سے غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوگا وہ اس پہ مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عارضی طور پہ بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا تھا، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ہی ساتھ بستر لگوا دیے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت سے میری دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ وہ مجھے لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چند کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو اور کو سنائی جائے، مگر اس حقیقت میں اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخری تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں تلے دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے، بڑی بات ہے کہ تم سے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے میں نے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہ لے پاتا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہ رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، اس طرح سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے ملعون کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ کرتے کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے، مجھے ایسے موقع ہی نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی اس کہانی کسی اور کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو نہیں چاہتا کہ میں اس کہانی کو کسی اور کو سناؤں، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو، چاند خان نے اپنے سینے سے کھول کر میں اپنے ایک تعویذ اپنی گردن میں موٹی چین کے ساتھ جو پڑا ہوا تھا وہ دکھایا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا، کوڑی کوڑی ہو گیا تھا، میں سڑکوں پہ گھسیٹتا پھرتا تھا، پاگل ہو چکا تھا، لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی، علیم الدین خان تھا اس کا نام، رتولی نام جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے، میں 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا، تب ایک صبح فجر کے وقت ایک قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے، خوش ہو کر بولے، لو میاں چاند خان دلدار، تمہارے تمام دکھ دور ہو گئے، تمہاری مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔
کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا، حکم نہیں ہے، تمہارے لیے بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے تمہارے ہر مشکل کو حل کر دوں، مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصے سے حاضری نہیں تھی، اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکل کا حل ہوگا؟ میں نے کہا فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا۔ چاند خان نے کہا میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا، مجھے خود بھی یقین نہیں آیا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منوس بھوریا چند اس تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خاصی رات ہو گئی، خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر پڑی جمی، پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ چھت پر سفید کلر ہوا تھا اور بہت سارے میں نے سیاہ دھبے رینگتے چھت پر محسوس کیے، پھر چھت ان سے پوری بھر گئی اور وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروم شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں، اپنے جسم کے لیسدار مادے سے تار بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھیں۔ میری طرف ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اچانک بڑھ گئیں۔ مجھے ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا، میری ساکھ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خوف کا احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چاند خان کو بھوریا چند کی کہانی سنا تو دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا، وہ میرے دل میں عقیدت اور زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے، مگر یہ مکڑیاں شاید بھوریا چند نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جوں وہ نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی۔ میں ان ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چند کی آنکھیں تھی، کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں۔ ان آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا، وہ لاکھوں آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا اور وہ کود کر زمین پر آ گئیں۔ کیفیت یہ تھی کہ کمرے کی پوری زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہی۔ یہی نہیں، وہ دیواروں پہ چڑھ گئی، کھڑکیاں اور دروازوں پہ چڑھ گئی تھی، پردوں پر نظر آ رہی تھی۔ ان کے ننھے منہ کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے، پردوں میں سوراخ ہونے لگے، دروازوں کی کھڑکیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگیں۔ وہ ہر شے کو کھا رہی تھی، ہر چیز کو چاٹ رہی تھی، اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آواز بند ہو گئی تھی، میرا بدن ساکت تھا۔ ایک بار جی میں آیا کہ انہیں مار دوں، مگر بدن جنبش نہیں کر سکا، لیکن جسم پر سے باغی ہو گیا تھا۔ اپنے اعصاب میں قابو نہیں رہا تھا، بس سانس لینے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی، میں بدن نہیں ہلا سکتا تھا۔ تعویذ سے چاند خان تو بھوریا چند سے محفوظ تھا، لیکن اس شیطان سادھو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں
دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی، مجھے چاٹ جاتی، میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی۔ میں انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ بوریا چند یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا، مگر اسے میری ضرورت تھی۔ وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا۔ خونی مکڑیاں دروازے کھڑکیوں کے فریم کھا چکی تھی، پردے چٹ کر چکی تھی۔ چند منٹوں میں سب کچھ کر ڈالا تھا۔ مجھے اپنی مسیری نیچے ڈھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں فرش نشین ہو گیا تھا۔ میرے پلنگ کا بستر، گدا، تکیا سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹ میں جا چکا تھا، اور اب وہ میرے بدن پہ رینگ رہی تھی۔ مجھے ان کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے پورے جسم پہ چھا گئی تھی۔ میری ناک، میرے منہ، میری آنکھوں، پلکوں پہ سے گزر رہی تھی۔ میں چیخ نہیں سکتا تھا، میں انہیں خود سے جھٹک نہیں سکتا تھا۔ بے بس تھا، مفلوج تھا، دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دماغی قوتیں اس سے زیادہ ساتھ کیا دے سکتی تھیں؟ میں پے در پہ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشت ناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہو گئے، اور بالآخر خوف کی انتہا نے مجھے ایک کربناک ہوش سے نجات دلا دی۔ بے ہوشی ہو گئی۔ پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کے پردوں پہ دستک دی۔ ہوش واپس آنے لگے۔ پلکوں کے پپوٹوں نے روشنی کا احساس دلایا۔ آوازیں، الفاظ سن کر سمجھ میں آنے لگے۔ ہوش آنے ہی والا ہے، یہ اجنبی آواز تھی۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب۔ نسخہ مطلب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوگی۔ بہت بہتر۔ دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہ تھی۔ جی چاہا کہ آنکھیں کھولوں، لیکن ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا، مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا۔ چاند خان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے۔ یہ شخص بہت اچھا انسان ہے۔ اس دور میں بے لوث اتنی مدد کون کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے، ریحانہ بیگم اور سرفراز جیسے لوگ بھی ملے تھے۔ وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا، مگر ان کے اس کرنے کا جواز تھا۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک المیے سے بچ گیا تھا، مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی، ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں یاد رکھتے ہیں۔ وقتی اعتراف، اس کے بعد اجتناب، کون سی جنجال میں پھنسے۔ چاند خان واپس آ گئے۔ رات کوئی بھیانک واقعات یاد آ گئے۔ پتہ نہیں دوسرے لوگ کو اس بارے میں کیا معلوم ہے۔ اسی دوران چاند خان کی آواز سنائی دی، چندہ آنکھیں کھولو مسعود میاں۔ اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں خان صاحب۔ چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ منگوا لیجئے، میں نے کہا، اور چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑے گئے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند خان پھر میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ بس میرے بھائیوں، کیا وہ جادوگر مسعود کو اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کر پائے گا؟ کیا مسعود اپنے زندگی کا سودا کر پائے گا، یا وہ اس کے مذموم عزائم کے لیے تیار ہو جائے گا؟ لیکن اس نے بھی عہد کر لیا ہے کہ میں اس بوریا چند کے مذموم عزائم کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کروں گا۔ اس بزرگ کے مزار پہ میں اس کا گندا پتلا نہیں لے کے جاؤں گا۔ اسی وجہ سے اس کو اتنی تکلیف پریشانیاں دے رہا ہے، تاکہ وہ اس کے تنگ آ کر اس مذموم عزائم کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اس نے دنیا کے لیے آخرت کا سودا نہیں کیا۔
اپنے ایمان کو قوت بخشی اور اپنے ایمان پہ قائم رہا۔ آج کل کے حالات میں لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک سبق ہے کہ اپنی یہ جو پیسے آپ کمائیں گے، یہ دنیا آپ کمائیں گے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی ہے۔ کیوں نہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ کس طرح وہ اس کو مارے گا اور اللہ کی کون سی مدد اس پہ اترے گی، اللہ رب العزت اس کو کون سا وظیفہ عطا فرمائیں گے، وہ کس وظیفے کے ذریعے اس کو ختم کرے گا۔ آج کے دور میں ہر بندہ حسد، بد نظری اور جادو ٹونے میں پھنسا ہوا ہے، ہر بندے کی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے۔ کس طرح، کیا پتہ وہ وظیفہ آپ کے بھی کام آ جائے، اس وظیفے کو آپ پڑھیں اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کی اگر مکمل آپ بیتی آپ سننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیوز میں تمام میں موجود ہے اور لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔